میں نے دور دراز گلگت کے ایک سنگلاخ چٹان پہ بدھ کی چھوی دیکھی. ایسے لگا جیسے اسے باندھا گیا ہو. میں چلاس میں کئی دنوں سے دریائے سندھ کے کنارے پتھروں پہ بنے ہزاروں سال پرانے ان نقوش کی کھوج کر رہا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ دیامر بھاشا ڈیم بننے کے بعد یہ نقوش یا راک کارونگ ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں گے. یہ پاکستان کی پہلی راک کارونگ ہے جس میں بدھ ابھی مدرا کنڈیشن میں ہے. ابھی مدرا کنڈیشن سے مراد ایک وارننگ کنڈیشن. ایک جاپانیز سائنٹسٹ نے آج سے کئی سال پہلے جب اس پہ ریسرچ کی تو پوری دنیا میں صرف 2 ایسے راک کارونگ ہے، ایک لداخ میں ہے اور دوسرا گلگت میں. میں چلاس سے گلگت کی طرف روانہ ہوا. ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ایک پہاڑ کے پاس کہنے کو ہزاروں باتیں ہیں لیکن کوئی سننے والا ہی نہیں. اور یہ پہاڑ بھی افسوس کر رہے ہوں گے کہ ہزاروں سال کی تاریخ جو پہاڑوں نے سنبھال کے رکھی تھی اب کس کو سنائے. پہاڑوں کے دکھ درد سنتے ہوئے میں گلگت شہر میں پہنچا، یا کہہ سکتے ہیں کہ دردستان سے بروشل میں پہنچا، اور بروشل سٹیٹ کی خوبصورتی کا کوئی جواب ہی نہیں. اور آخر کار میں اپنی منزل جسے کرگا نالا کہتے ہیں وہاں پہنچا. یہ بدھ کی پہلی ایسی چھوی تھی جو ابھی مدرا حالت میں تھی. ابھی مدرا حالت سے مراد دی فیئر لیس کنڈیشن. حالانکہ اس سے پہلے میں نے گندھارا سیولائزیشن کے تمام بدھ سائٹس دیکھے تھے. بدھ کی کوئی چھوی یا مورت ابھی مدرا حالت میں نہیں دیکھی. ایک جاپانی اینتھروپولوجسٹ نے دریافت کیا کہ پوری دنیا میں صرف 2 اسی طرح کے راک کارونگ ہیں، ایک لداخ میں اور دوسرا اسی مقام پہ. اس راک کارونگ کے متعلق مقامی لوگوں نے مجھے اور ہی کہانی بتائی. مقامی لوگوں کے مطابق یہ راک کارونگ یا چینی نامی چڑیل کی تھی. آج سے ہزاروں سال پہلے جب چترال اور گلگت کے لوگ لکڑیاں کاٹنے اس مقام پہ آتے تھے تو یہ چڑیل 2 میں سے 1 مرد کو کھا جاتی، اگر 4 جاتے تو 2 کو کھا جاتی. اس طرح چترال اور گلگت میں مردوں کی آبادی آدھی رہ گئی. تو لوگ بہت پریشان تھے. ایک دن سارے جمع ہوئے اور ایک فیصلہ کیا کہ اب اس چڑیل سے اپنی جان چھڑانی ہی پڑے گی. تو بگروٹ میں ایک دیال خومیتو نامی شخص نے اس کی حامی بھری. دیال خومیتو نے کہا کہ میں پہاڑی پہ چڑھوں گا اور اس چڑیل کو وہاں پہ باندھ دوں گا. دیال خومیتو پہاڑی پہ چڑھا اور اس چڑیل سے کہا کہ تمہارا بھائی کشمیر میں جاں بحق ہو گیا ہے. چڑیل نے افسوس میں ایک ہاتھ اوپر کیا. خومیتو نے فوراً اسے باندھ دیا. خومیتو نے دوبارہ کہا کہ تمہارا باپ فلسطین میں جاں بحق ہو گیا ہے. چڑیل افسوس میں مزید افسوس میں گئی. خومیتو نے اسے فوراً باندھ دیا اور اس طرح وہ چڑیل وہاں پہ باندھ دی گئی. خومیتو نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر اس چڑیل کے بالکل نیچے بنانا، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا یہ چڑیل دوبارہ زندہ ہو جائے گی. مقامی لوگوں نے ایسا ہی کیا. خومیتو کی قبر اس چڑیل کے بالکل نیچے ہی بنا دی اور آج تک وہ قبر وہاں پہ موجود ہے.